السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ آج ہم قسط نمبر 33 لے کر آئے ہیں۔ آئی نو آپ لوگوں کو ایڈیٹنگ میں کچھ مسئلہ لگ رہا ہوگا، لیکن میں کل تک ٹھیک کر دوں گی۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کچھ نہیں، بس وہ عدنان اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ وہ اس وقت التمش کی خبر لے کر آ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ التمش نے یہ شرارت جان بوجھ کر کی ہے، عدنان کو پریشان کرنے کے لیے۔ مذاق اپنی جگہ، اتنی عجیب شرارت بھلا کون کرتا ہے؟ پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہوگا، ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں۔ وہ سوچ کر ہی رہ گئی۔ زنیرہ کو سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر احمد نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لا کر لٹا دیا۔ جب تمہارے شوہر نے کہہ دیا آج تمہاری خیر نہیں تو تمہیں جلدی آنا چاہیے۔ احمد کی بات پر اس نے بھویں اوپر اٹھائے۔ بالکل ٹھیک، بہت اچھی بات کہی آپ کہیں گے میری خیر نہیں ہے اور میں بھاگ بھاگ کر آؤں گی اپنی حالت خراب کروانے کے لیے۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ حالت خراب کروانے کا کون کہہ رہا ہے؟ اپنے شوہر سے پیار کروانے کے لیے تو آؤ گی نا۔ شوہر کا پیار لمٹ میں اچھا لگتا ہے، آپ کو تو ہر وقت ایک ہی کام رہتا ہے۔ دیکھ لو پھر، میں ہر وقت محبت لٹانے والے کام کرتا ہوں، پھر بھی میری مطلب کا کام نہیں ہو رہا۔ اس کا اشارہ جس طرف تھا اسے سمجھنے کے بعد زنیرہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، میں تو باز نہیں آ سکتا۔ وہ اس کی ساڑی کے پلو کو ایک طرف گرا کر خود اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا زنیرہ پر جھک آیا۔ اپنی گردن پر اس کے سلگتے ہونٹوں کا لمس اور سانسوں کی گرمائش محسوس کر کے وہ آنکھیں موند گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ اس کے ہونٹوں پر جھک کر اپنی پیاس بجھانے لگا تو چند منٹوں میں ہی زنیرہ کی حالت خراب ہو گئی۔ دیکھو، سارا دن فنکشن تھا، میں بہت تھک چکی ہوں۔ ہاں تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی کام کروا رہا تھا۔ احمد کے جواب پر وہ تلملا کر رہ گئی۔ میری بات سمجھ نہیں رہے یا پھر سمجھنا نہیں چاہتے؟ سمجھ رہا ہوں، زیادہ نہیں کر رہا، بس ہم ایک دو بار کریں گے۔ وہ اسے تسلی دیتا، زنیرہ کے وجود سے ہر پردے کو آزاد کرتا، بھرپور انداز میں اپنا حق وصولنے لگا۔ ایک دو بار نہیں، میں ایک ہی بار میں تھک جاتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم، آپ آج صبر کر لیں۔ وہ اپنا رخ بدلنے لگی، مگر احمد نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر دھڑکنوں کو سختی سے تھام کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں سے قفل لگا دیا، اور پھر بنا زنیرہ کی کسی مزاحمت اور التجا پر دھیان دیے وہ اپنے کام میں مشغول ہو کر اس کی گہرائیوں کے سفر طے کرتا ہوا اس کے وجود کا حصہ بن گیا۔ زنیرہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنے کام میں مشغول، پوری طرح اپنی طلب مٹانے میں مصروف تھا۔ آپ بالکل اچھے نہیں ہیں احمد۔ میں اچھا ہوں، مگر تمہیں لے کر میں تھوڑا سا برا بن جاتا ہوں، کیونکہ تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ پھر میرا احساس بھی کیا کریں، کیونکہ میں تھک چکی ہوں۔ تمہارا احساس کر رہا ہوں، تبھی ہم بس ایک بار ہی کریں گے۔ وہ اس کے وجود میں اپنی وحشت اتار کر زنیرہ کے برابر لیٹتا ہوا اس کی خراب حالت دیکھ کر ہنس دیا۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہے اور میری؟ اس سے آگے وہ کچھ نہیں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، سو جاؤ، پھر دوبارہ کریں گے۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا، لیکن دوبارہ کی بات پر زنیرہ کے بلی کی طرح کان کھڑے ہو گئے۔ دوبارہ کب؟ چاہو تو ابھی کر سکتے ہیں، چاہو تو صبح کے وقت۔ نہیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ ماتھے پہ ہزاروں بل لیے وہ احمد کو وارن کرنے لگی۔ ایسا ہی سین ہے، اب سو جاؤ ورنہ ابھی شروع ہو جاؤں گا۔ وہ اس کے وجود کو اپنی باہوں میں لے کر لیٹ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ جب زنیرہ کو اپنا سینہ بھاری ہوتا محسوس ہوا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بدن میں بے چینی محسوس ہوتی رہی، پھر منہ میں عجیب سا نمکین پانی گھلنے لگا۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ اپنی حالت کو سمجھتی رہی، لیکن اچانک ہی اسے منہ بھر کے آیا اور وہ دوڑتے ہوئے بیسن کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ رات کے اس پہر الٹی آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔
کیا میں نے کل کچھ غلط کھا لیا تھا؟ اپنا منہ اچھی طرح صاف کر کے وہ واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر ہوا کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے کھانے کو لے کر بہت زیادہ احتیاط رکھتی تھی۔ پھر سوچنے کے بعد بھی اسے ایسا کچھ عجیب نہیں ملا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کچھ سوچنے لگی۔ کیا میں پریگننٹ ہوں؟ یہ خیال آتے ہی اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ جذبات میں آ کر احمد کو یہ بول تو دیا تھا کہ وہ اس کے بچے پیدا کرے گی اور اس عمر میں وہ پورے 10 بچے پیدا کریں گے، لیکن نہ تو اس میں اتنی ہمت تھی، نہ ہی معاشرے کے طعنے سہنے کی طاقت۔ پھر اسے کچھ یاد آیا۔ پچھلے 2 مہینے سے اسے پیریڈز بھی نہیں آ رہے تھے۔ اسے لگا شاید کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہوں، مگر اب تو کچھ اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد اسے یاد آیا یہاں پر کچھ پریگننسی ٹیسٹ اسٹرپس رکھی تھیں، شاید یہ احمد کی پہلی بیوی استعمال کرتی ہوگی۔ وہ بھاگ کر گئی، وہاں پر 3 سے 4 اسٹرپس رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک اٹھا کر جب زنیرہ ٹیسٹ کر کے آئی تو پازیٹیو رزلٹ دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اسی لیے اس نے دوسری اٹھائی اور دوبارہ ٹیسٹ کرنے کا سوچا، مگر دوسری بار بھی جب رزلٹ پازیٹیو آیا تو وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس بچے کو لے کر اداس تھی، وہ بہت خوش تھی، مگر وہ اس بات کو لے کر شرمندہ تھی کہ کل ہی تو احمد کے بیٹے کا نکاح ہوا ہے اور آج اسے یہ خبر مل رہی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر جا کر باقیوں کو کیسے سنائے گی؟ فی الحال تو خود ہی سوچ سوچ کر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اپنے برابر لیٹے احمد کو دیکھ کر اس نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے بھی کیا ضرورت تھی اس عمر میں شادی کرنے کی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ نہیں، شادی کرنے کا میرا فیصلہ غلط تو نہیں تھا۔ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، میری جان تک بچائی ہے، میری عزت کا محافظ ہے، اس عمر میں میرا سہارا بن گیا ہے، میں اپنی ہر بات اس سے شیئر کر لیتی ہوں۔ لیکن اس عمر میں پریگننٹ ہونا، یہ کیسا تجربہ رہے گا؟ وہ اس وقت ڈبل مائنڈڈ ہو رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ احمد کی نیند اسے بے چین کر رہی تھی۔ یہاں میں بے چین ہوں اور یہ سکون سے کیسے سو رہے ہیں؟ تبھی تن فن کرتی وہ اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی اور جھنجھوڑ کر احمد کو اٹھایا۔ وہ حیرت سے آنکھیں مسلتے ہوئے زنیرہ کو رات کے 2:45 بجے بھوتوں کی طرح جاگتے دیکھ کر حیران ہوا۔ کیا ہوا میری پیاری بیوی؟ کیا تمہارا ابھی کرنے کا موڈ ہے؟ ابھی تو ہمیں سوئے ہوئے صرف چند ہی گھنٹے ہوئے ہیں۔ احمد کی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ منہ بند رکھیں اپنا۔ انگلی اٹھا کر اس نے احمد کو کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے سے باز رکھا۔ کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں لگ رہی ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھا تو زنیرہ نے پریگننسی اسٹرپ اس کے سامنے لہرائی، جس کا رزلٹ پازیٹیو دیکھ کر احمد کی نیند پوری طرح بھاگ گئی۔ خوشی کی مارے چلانے سے خود کو بمشکل روکا، مگر زنیرہ کو باہوں میں اٹھا کر چاروں طرف گھما دیا۔ میں بہت خوش ہوں۔ زنیرہ نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے نیچے اتاریں۔ کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں لگ رہی ہو؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، ہمارے بچے اس دنیا میں۔ ہاں جانتی ہوں یہ خوشی کی بات ہے، لیکن کتنے شرم کی بات ہے، کل آپ کے بیٹے کا نکاح ہوا ہے اور آج میں پریگننٹ ہو گئی۔ تو کیا ہوا جو تم پریگننٹ ہو گئی ہو؟ ہم نے شادی کی ہے۔ احمد یکدم ہی سیریس ہو گیا۔ ہاں جانتی ہوں ہم نے شادی کی ہے، مگر پھر بھی میں باہر کس منہ سے جا کر یہ خبر سناؤں گی؟ اسی منہ سے باہر جائیں گے جس منہ سے ہم نے شادی کی ہے۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو زنیرہ؟ مجھے تمہاری باتوں کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا۔ احمد کا لہجہ سرد ہو گیا اور وہ خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے بتاؤ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا تم اس بچے سے اداس ہو؟ کیا تمہیں یہ بچہ نہیں چاہیے؟ ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر احمد نے یہ سوال کیا، کیونکہ اگر زنیرہ نے کچھ بھی الٹا سیدھا جواب دیا تو یقیناً وہ کچھ غلط کر بیٹھے گا۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا میں اس بچے سے اداس ہوں؟ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو جب خوش ہو پھر
اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ احمد کو اس کے آنسوؤں سے کوفت ہونے لگی۔ مجھے نہیں معلوم، بس مجھے اپنی ہی سچویشن سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھو میری بات سنو، ہم شادی کیوں کرتے ہیں؟ اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے۔ صرف نسل کو بڑھانے کے لیے شادی نہیں کی جاتی۔ پل بھر میں ہی زنیرہ نے اس کی بات کی نفی کی۔ جانتا ہوں، ہم اپنی زندگی کو پرسکون انداز میں جینے کے لیے اپنی زندگی میں ایک شریک حیات کو لے کر آتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہر خوشی اور غم میں شریک ہوتی ہے اور ہمیں اولاد کی دولت سے نوازتی ہے، مرد کی نسل کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو اگر شادی کے بعد ہمارے ہاں بچہ ہو رہا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں ہے، مگر اس عمر میں۔ اچھا، تو یہ مطلب ہے کہ اس عمر میں نہیں؟ ہاں بالکل۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ اس کی باتوں پر احمد نے ضبط سے لب بھینچ لیے اور کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا جو بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ پھر زنیرہ نے خود ہی بولنا شروع کیا۔ مجھے بے حد خوشی ہے۔ بھلا ایک ماں کو اپنے بچے سے اداسی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں بس چاہتی ہوں کہ میں دنیا کے کسی آخری کونے میں چلی جاؤں جہاں مجھ سے کوئی بھی سوال نہ کرے اور مجھے شرمندگی کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ میری بات سنو زنیرہ، ہمارا بچہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لفظ پر زنیرہ تڑپ اٹھی۔ آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں سرد پن لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ اس طرح میری طرف نہ دیکھیں، تم مجھے اس طرح دیکھنے پر مجبور کر رہی ہو۔ مان لیا ہم نے لیٹ شادی کی ہے، اب اگر ہمارا بچہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زمانے میں منہ چھپاتے پھریں۔ میرا بچہ میرے لیے فخر ہے اور میں فخر سے یہ بات سب کو بتاؤں گا۔ میرا بچہ میرا غرور ہے۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگا مگر زنیرہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ آپ میری بات کو غلط سمجھ رہے ہیں، میں بس سمجھ نہیں پا رہی سچویشن کو کیسے ہینڈل کروں۔ اس میں سمجھنے جیسا کچھ نہیں ہے زنیرہ، تم ایک باشعور عورت ہو، تم کوئی لڑکی نہیں ہو جو پہلی بار ماں بن رہی ہے، یا پھر تم نے زمانے کی اونچ نیچ کو نہیں دیکھا۔ مجھے لگا تم اس ساری سچویشن کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر پاؤ گی، لیکن تم تو بچوں کی طرح برتاؤ کر رہی ہو۔ میں بچوں کی طرح برتاؤ نہیں کر رہی، میں بس آنے والے وقت کو سوچ رہی ہوں۔ آنے والا وقت بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا ہم سوچیں گے۔ ہمارے آس پاس مخلص رشتے ہیں، ان کے اندر کوئی بغض نہیں ہے۔ نہ میرے بیٹے کو کوئی مسئلہ ہے، نہ تمہارے بیٹے کو۔ اس نے خود اپنی مرضی سے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دیا ہے، اور جب تم نے میرا ہاتھ تھاما تھا تب تم بھی تو یہی کہہ رہی تھی کہ تم میرے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار ہو، تم میرے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہو، اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے بچے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ سب باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، مگر میری بات سنو زنیرہ، ہمارے بچے کے لیے تم اب اگر مگر نہیں لگاؤ گی۔ اگر تم نے دوبارہ اس لفظ کو استعمال کیا تو یقین جانو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ احمد نے سخت لفظوں میں اسے وارننگ دی تو زنیرہ آگے بڑھ کر اس کے سینے سے آ لگی۔ مجھ سے ایسے برتاؤ مت کیجیے، میں ایسے برتاؤ کی عادی نہیں ہوں۔ تم اتنا عجیب بیہیو نہ کرو، میں تم سے ایسا برتاؤ نہیں کروں گا۔ اسے لگا شاید وہ اس کی سچویشن کو نہیں سمجھ رہا۔ احمد نے اس کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار باندھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس وقت اپنے بچوں کے سامنے ایسی حالت کے ساتھ آنے میں ہچکچا رہی ہے اور اپنے منہ سے بولنا نہیں چاہتی، مگر پھر بھی انہیں ان ساری مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اولڈ ایج میں شادی کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ پہلے تو زمانہ شادی ہی نہیں ہونے دیتا، اور اگر ہو بھی جائے تو بچے ہونے پر وہ ہزاروں باتیں بناتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اچھی بات یہ تھی کہ ان کے پاس زیادہ رشتہ دار ہی نہیں تھے۔ زنیرہ کا مائکہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور جو تھوڑے بہت رشتہ دار تھے ان سب نے بلوچ خاندان کے باعث سالوں پہلے زنیرہ کی ذمہ داریوں سے قدم دور ہٹا لیے تھے۔ سسرال والے اب زندہ نہیں تھے، احمد کی طرف سے بھی زیادہ رشتہ دار موجود نہیں تھے، اور نہ ہی ان کے خاندان میں اتنے لوگ تھے۔
بس وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی الگ گھر میں رہتا تھا، لیکن جب عدنان جوان ہوا وہ اپنی ڈیوٹی کو لے کر گھر سے باہر ہی رہنے لگا۔ احمد بھی اپنی ڈیوٹی کے حوالے سے عدنان سے دور ہو گیا۔ ان دونوں کی زندگی الگ الگ ہی بسر ہو رہی تھی اور دونوں ہی ایک دوسرے کی زندگی میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے۔ احمد نے عدنان کو اپنی زندگی اپنے انداز سے جینے کا بھرپور حق دے رکھا تھا، جبکہ عدنان نے بھی اپنے باپ کو ساری عمر تنہا ہی دیکھا تھا۔ اسی لیے جب زنیرہ سے شادی کرنے کی بات آئی تو عدنان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کے باپ کی تنہائیاں کوئی بانٹ لے، لیکن ان سب کے درمیان زنیرہ شاید اس بات کو لے کر شرمندہ تھی کہ اولاد جوان ہونے کے باوجود وہ بچہ پلان کر بیٹھے ہیں۔ زمانہ کیا کہے گا؟ زمانہ تو کچھ بھی کہتا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں، ایسے میں انسان زندگی جینا نہیں چھوڑ سکتا۔ بس یہی بات اسے سمجھنے کی ضرورت تھی۔ التمش اس وقت ساوری کو اپنی آغوش میں لے کر اس کے بالوں پر لب رکھتا ہوا مسلسل اس کے نازک وجود پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور وہ پرسکون آنکھیں موند کر لیٹی انگلیوں سے التمش کے سینے پر اپنا نام لکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، عدنان نے پورا کمرہ اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ مسکرا اٹھا۔ ہاں تو ان کی سہاگ رات ہے، آپ نے میرے لیے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے سینے پہ ٹھوڑی رکھ کر شکوہ کناں نظروں سے التمش کی طرف دیکھنے لگی تو وہ خاموش ہو گیا۔ ہماری شادی ایسی سچویشن میں نہیں ہوئی تھی، بھلے ایسی سچویشن میں شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ سب کچھ کتنا پیارا ہے۔ کاش ہماری شادی بھی ایسے ہوئی ہوتی۔ آپ مجھ سے ایسی شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے، بلکہ اب تو ہمارے بچے بھی ہونے والے ہیں۔ التمش بچے نہیں، بچہ۔ ساوری نے منہ بنا کر اس کے لفظوں کو درست کروایا۔ اسے آج تک نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ زیادہ بچوں کو جنم دینے والی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے بچہ، چل اب سو جاؤ۔ التمش نے اس کا دھیان سہاگ کی سوئچ سے ہٹانا چاہا، لیکن یہ منظر تو شاید اس کے دماغ میں فٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ آپ میرے لیے یہ سب نہیں کریں گے؟ اس نے امید بھری نظروں سے التمش کے چہرے کی طرف دیکھا، جو آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساوری، یہ سب شادی کے شروعاتی دنوں میں ہوتا ہے اور ہماری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ اب ایسی حالت میں یہ سب کچھ اچھا تو نہیں لگتا۔ اگر میں تمہارے لیے یہ سب کروں گا تو پھر میں تو کچھ نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ تم ایسی حالت میں ہو، مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے میرے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے، یہ میری خواہش ہے۔ عجیب خواہش پال رہی ہو۔ وہ سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور بس التمش کا ذرا سا سخت لہجہ ہی اس کا موڈ خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسی کی باہوں میں اپنا رخ موڑ کر وہ اپنی پشت التمش کے سینے سے لگا کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ میں آپ سے ناراض ہوں۔ ہو جاؤ ناراض۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتا ہوا اپنے لب ساوری کی گردن پر رکھ گیا۔ مجھے مت چھوئیں، وہ غصے سے بولی۔ تم میری بیوی ہو اور تمہیں چھونا میرا حق ہے۔ جانتی ہو آج تم کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اگر تمہاری یہ حالت نہ ہوتی تو آج ساری رات تمہاری حالت خراب کر کے رکھتا۔ اچھا ہے میں اس حالت میں ہوں اور آپ کی اکیلے ہی حالت خراب ہے۔ وہ شاید اس کی بے بسی کا مزہ لے رہی تھی۔ التمش ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا۔ تم ایک بار ڈیلیوری سے فارغ ہو جاؤ، پھر اس کے بعد ہم تھوڑا بچوں کے درمیان وقفہ رکھوا لیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ حیران ہوئی۔ اسے 2 فائدے ہوں گے۔ وہ کون سے؟ ساوری کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ وہ یہ سب کچھ پہلی بار سن رہی تھی۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ہمارے بچوں کی کچھ سال تک پرورش کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ میں صبح و شام تمہارے ساتھ چاہے کچھ بھی کر لوں تم پریگننٹ نہیں ہوگی، اور جب تم پریگننٹ نہیں ہوگی تو میں کھل کر منمانیاں کروں گا اور تمہارے ہوش ٹھکانے لگاؤں گا۔ التمش کی باتوں پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بس اسی لیے آپ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں نا؟ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ آپ کو ہر وقت ایک ہی چیز کا خیال رہتا ہے۔ ارے مرد ہوں اور اپنی بیوی سے بھی یہی امید کرتا ہوں۔
सब कुछ ये सब नहीं होता, बाकी भी कुछ करना होता है। बाकी सारे फ़राइज़ मैं बखूबी सर अंजाम देता हूँ। अल्तमश ने जैसे ही सावरी के पेट पर हाथ रखा, सावरी को एक झटका सा लगा और वो तड़प उठी। क्या हुआ? उसकी ऐसी दर्द भरी कराह पर वो सीधा होकर बैठ गया। कुछ नहीं, आपके बच्चे ने लात मारी है। मुझे माँ ने बताया था इस तरीके से जब दर्द होता है तो बच्चा पेट में लात मारता है। ओह अच्छा। अल्तमश की सांस में सांस आया, वरना वो वाकई घबरा गया था। आपको पता है, मुझे सारा दिन ऐसे लगता है जैसे हमारा बच्चा अंदर कुश्ती लड़ रहा है। जैसे ही ये बाहर आएगा मैं इसकी खूब खबर लूँगी। वो उसे अपने खतरनाक इरादों से आगाह कर रही थी, मगर उसकी बातों पर अल्तमश का दिल चाह रहा था कि वह कहा लगा कर हंसे। चलो तुम सो जाओ, कल वलीमा है। हाँ, अल्तमश की बातों में वो अपनी नाराज़गी को पूरी तरह भूलकर दोबारा उसकी तरफ करवट लेते हुए उसके सीने से अपना सर टिकाकर नींद की वादियों में गुम हो गई। मगर अल्तमश को वलीमे का सोचकर ही हंसी आई। पता नहीं वलीमा होगा भी या नहीं, सुबह जाकर पूछूंगा क्या हाल है। अपनी सोचों पर मुस्कुराता हुआ वो खुद भी आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। रुको 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 दूल्हे राजा, कहाँ जा रहे हो? हमसे भी मुलाकात करते जाओ। वाइट कुर्ता शलवार के ऊपर ब्लैक बास्केट पहने फ्रेश सा वो इस वक्त बेहद खुश लग रहा था। अल्तमश ने उसे इतना खुश देखकर अचानक ही रास्ता रोका, जबकि उसकी सूरत देखकर अदनान को कल रात का वाक़या याद आ गया। तुम यहाँ से अपनी शक्ल लेकर दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी सूरत भी नहीं देखनी। अदनान का गुस्सा एकदम ही सवा नेज़े पर जा पहुँचा। अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आज तुम्हारा वलीमा है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अल्तमश ने उसके कंधे पर अपनी कोहनी को टकाया तो अदनान ने अपना कंधा नीचे करके उसकी कहनी को नीचे गिरा दिया। बहुत बदतमीज़ हो गए हो। उसने खुफकी से अदनान को घूरा। मैंने सुना था शादी के बाद लड़कियां बदल जाती हैं, लेकिन यहाँ तो लड़के भी बदल गए हैं। खैर जो भी हो, मैं कह रहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कल रात तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब थी। तुम मुझे कान में बता सकते हो ये वलीमा जायज़ है कि नहीं? वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊँगा। अल्तमश ने मासूमियत से आंखें पटपटाईं। उसकी बात पर अदनान ने खा जाने वाली नज़रों से देखा। जायज़ है, और भरपूर अंदाज में जायज़ है। क्या बात कर रहे हो? अल्तमश ने अपने दिल के मुकाम को मुट्ठी में थाम लिया। हाँ, बिल्कुल जायज़ है। तुमने तो पूरी कोशिश की थी मेरी इज्जत का जनाजा उठा देने की। वो तो अल्लाह का ही करम है जो ऐन वक्त पर माँ आ गई और मुझे बचा लिया, वरना मेरी नाक कट जाती। न जाने वो मुझे क्या समझती। उसे क्या लगता कि आखिर क्यों मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। ज़रूर वो मेरे अंदर हज़ार खामियां निकाल देती। पता नहीं मेरे साथ क्या होता। वो उसे खुद से परे धकेल कर आगे जाने लगा तो अल्तमश ने उसकी कलाई थाम कर अपनी तरफ खींचा तो वो लड़खड़ाता हुआ उसके करीब आ खड़ा हुआ। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? यहाँ सारे मेहमान मौजूद हैं। तुम्हारी ये बेहूदगियाँ यहाँ पर नहीं चलेंगी। मुझे छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता, तुम किसी और के नहीं हो सकते। वो दोबारा कल रात वाले मूड में आने लगा तो अदनान का दिमाग घूम गया। माँ माँ, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जबकि उसके यूं चिल्लाने पर अल्तमश कहकहे लगाता हुआ बोतल वहाँ से बोतल के जिन की तरह गायब हो गया। अरे मैं ठीक कह रहा हूँ, हमें बहुत जायदाद मिलेगी। हमें इनको इस घर में रख लेना चाहिए। ये हाशिर और आदिल के मामू थे। आयशा के माँ बाप जिंदा नहीं थे, बस वो अपने भाइयों के लिए ही इस घर के अंदर आती थी। हाशिर और आदिल को भी लगा माँ के चले जाने और पूरी हवेली जल जाने के बाद ये घर ही उनका वाहिद सहारा है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनके रवैये कुछ अजीब ही हो गए थे। इसीलिए रात के वक्त जब आदिल कमरे से बाहर निकला तो इसे माँ की बहुत याद आ रही थी और बहुत अकेला अकेला महसूस कर रहा था। वो इस माहौल का आदी भी नहीं था, इसीलिए नींद आँखों से कोसों दूर थी। हाशिर को सुला कर वो इधर उधर टहल रहा था जब एक कमरे के बाहर से
اسے کچھ آوازیں سنائی دیں جسے سننے کے بعد وہ وہیں پر رک گیا، مگر دبے پاؤں حاشر بھی چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی حاشر نے آواز کرنے کی کوشش کی، عادل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا اور خاموشی سے اندر کی آوازیں سننے کا اشارہ دیا۔ اندر اس کے تمام ماموں اور ممانیاں بیٹھ کر کوئی پنچایت کرنے میں مصروف تھیں۔ ارے مجھے نہیں لگتا ان لوگوں کو کوئی حق دے گا بھی، اب تو کوئی سلامت ہی نہیں رہا، کون قانونی مسئلوں میں پڑتا رہے گا؟ اتنی بڑی جائیداد ہے، اس کا کوئی نہ کوئی وارث تو نکلے گا ہی۔ دیکھو مجھے پتہ چلا ہے کوئی بھی نہیں بچا، تو خالد بلوچ کے بچے ہونے کے ناطے ساری جائیداد ان کی ہوگی۔ جب جائیداد ان کی ہو جائے گی تو پھر سمجھ لو ہمیں بھی بہت کچھ ملے گا۔ ان دونوں کو سنبھال کر رکھنا ہوگا۔ ان میں سے کسی ایک کے لہجے میں پیسے کا لالچ صاف چھلک رہا تھا۔ ارے نہیں، مجھے نہیں لگتا ان کو کچھ ملے گا، مجھے تو یہ لگتا ہے ہم نے بلا وجہ ان کا بوجھ پال رکھا ہے، ان کو اٹھا کر باہر پھینکو۔ ہماری بہن نہیں رہی تو کوئی آسرا بھی نہیں رہا، نہ تو ان کا باپ سلامت ہے جو ان کے حق کے لیے لڑے اور نہ ہی ماں ہے، اور جو ان کو ان کا حق دے سکتا تھا خادم بلوچ، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ التمش کے زندہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ساری زندگی بلوچ خاندان نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اب وہ ان کو ان کا حق تھوڑی دے گا۔ وہ تو جتنا ہو سکے ان کا حق چھین کر انہیں جان سے مار دیں گے، پھر ہم انہیں یہاں پر رکھ کر کیوں مصیبت مول لیں؟ بلکہ ہو سکتا ہے ان کے بھی بہت سارے دشمن ہوں۔ بھلا سوچو، حویلی میں آج تک آگ نہیں لگی، کوئی حادثہ نہیں ہوا، لیکن آج ایسا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب صاف ہے، ان کا کوئی بہت بڑا دشمن ان کے پیچھے پڑ گیا ہے جو پوری حویلی کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ ان میں سے ایک کا دماغ کچھ زیادہ ہی چل رہا تھا، وہ دونوں سہمی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کہہ تو تم بالکل ٹھیک رہے ہو، اگر ان لوگوں کو ان کے زندہ ہونے کی خبر آ گئی اور انہیں یہ معلوم ہو گیا ہم نے ان کو یہاں پر پناہ دے رکھی ہے تو ہماری جان بھی خطرے میں آ جائے گی۔ میں تو کہہ رہا ہوں انہیں پہلی فرصت میں ہی یہاں سے رخصت کرتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، یہ ان کے اپنے ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ اگر وہ اس وقت مصیبت میں تھے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر کوئی اپنی اوقات دکھانے لگ جائے۔ وہ لوگ اندر بیٹھ کر اور بھی بہت کچھ پلان کر رہے تھے، مگر حاشر اور عادل ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر دبے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ کچھ دیر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ حاشر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے اس نے عادل سے ہی مشورہ لینا ضروری سمجھا۔ ہم پر برا وقت آیا ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں، ورنہ جب ہماری ماں اور باپ زندہ تھے تو یہ لوگ ہمیں پلکوں پر بٹھا کر رکھتے تھے۔ اس کا مطلب ایک ہی ہے، پیسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج جب بلوچ حویلی جل گئی ہے، ہم لوگوں سے پیسوں کا کوئی آسرا نہیں ہے، تو ان لوگوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا یہ لوگ ایسے نکلیں گے، لیکن یہ لوگ ہمیں دشمنوں کے حوالے کر دیں گے۔ اگر ہم ان کے ہاتھ لگ گئے تو ہم بھی مارے جائیں گے۔ عادل کو اب بھی مبشر کی موت آنکھوں کے سامنے نظر آتی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی سامان تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ایک دو سوٹ ہیں وہ اٹھاؤ اور ہم یہاں سے ابھی نکل جائیں گے۔ مگر ہم جائیں گے کہاں؟ میں نہیں جانتا ہم کہاں جائیں گے، لیکن ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے دشمن ہم تک پہنچے، انہیں ہمارے ٹھکانے کے بارے میں پتہ چلے، یا پھر یہ لوگ ہی ہمیں پیسوں کی خاطر بیچ کھائیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر باہر ان لوگوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو؟ اتنا مت سوچو حاشر، جو ہوگا دیکھا جائے گا، بس ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہاں پر کچھ پیسے تھے اور کچھ سامان، جسے اٹھا کر وہ دونوں ہی اس گھر سے باہر نکل آئے، مگر جیسے ہی وہ دونوں گھر سے باہر نکلے، شوکت کے آدمیوں نے انہیں دیکھا اور یہ خبر شوکت تک پہنچا دی۔ اس خبر کے ملنے کی دیر تھی کہ شوکت اپنے آدمیوں کے ساتھ ان تک آ پہنچا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر اس فلیٹ کے اندر آیا جس میں شاہد اور وہ دونوں رہتے تھے۔
جیسے ہی وہ دونوں شاہد کے فلیٹ میں آئے، اپنے سامنے شوکت کو دیکھ کر وہ دونوں ہی حیران رہ گئے۔ شوکت، تم یہاں پر؟ یہ سب تمہارے آدمی تھے؟ عادل اور حاشر کو صحیح معنوں میں شوق لگا تھا۔ یہ تو ان کا مالی تھا اور اس وقت ان کے سامنے ایسی حالت میں کھڑا تھا کہ وہ کہیں سے بھی مالی نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں میں، اور یہ میرے ہی آدمی تھے۔ وہ بالکل صحیح نارمل انسانوں کی طرح بات کرنے لگا تو دونوں نے تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تم تو بالکل نارمل انسانوں کی طرح بات کر رہے ہو، لیکن تم تو پاگل تھے نا؟ یہ سب بعد میں بتاؤں گا، پہلے چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک ایسا سچ بتاتا ہوں جس کو سننے کے بعد میں جانتا ہوں تم لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یہی سچ ہوگا۔ کہاں جانا ہے؟ ہم تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائیں گے، ہم اپنا راستہ خود بنانے جا رہے ہیں۔ عادل نے اس کے ساتھ جانے سے صاف منع کر دیا۔ میں جانتا ہوں فی الحال تم لوگ مجھ پر اعتبار نہیں کر سکتے، لیکن ابھی کے لیے تم دونوں میرے کمرے میں آؤ، وہاں میں تم لوگوں کو کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے حامی میں سر ہلا کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر شوکت کے پیچھے پیچھے چلے آئے، جہاں وہ انہیں ایک کمرے میں لے گیا اور ایک لاک اپ سے کچھ رپورٹس نکال کر ان کے سامنے رکھی۔ وہ دونوں ہی ان رپورٹس کو اٹھا کر پڑھنے لگے، لیکن جیسے جیسے وہ پڑھ رہے تھے ان کے چہرے کا رنگ پوری طرح بدلتا جا رہا تھا۔ یہ کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ تم جانتے بھی ہو کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ عادل کا غصہ سوانیزے پر پہنچ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ دل تو چاہ رہا تھا سامنے کھڑے شوکت کا دماغ کھول کر سارا گندا خون باہر نکال لے۔ یہی سچ ہے، خالد بلوچ کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا اور تم میرے بیٹے ہو۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہارا ہماری ماں کے ساتھ ناجائز تعلق تھا؟ ان کی بات پر وہ کچھ پل خاموش ہو گیا۔ کہنے کو تو وہ ناجائز تعلق تھا، لیکن اگر دل کی بات کی جائے تو وہ میری کل دنیا تھی اور تم لوگ میرا پورا جہان ہو۔ یہ سب جھوٹ ہے، ہم خالد بلوچ کے بیٹے ہیں، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ دونوں ہی شوکت سے کچھ دور ہو گئے۔ میں جانتا ہوں تم لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا، لیکن یہی سچ ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، تم میرے بیٹے ہو، میرا خون ہو، تم دونوں کی رگوں کے اندر میرا خون ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں زمانے میں رسوا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس رہو، میرے ساتھ رہو۔ اگر تم میرے ساتھ رہے تو بلوچ خاندان کی جائیداد کے وارث کہلاؤ گے، کیونکہ میں بھی تمہارے دادا جی کا بیٹا ہوں، غفور بلوچ کا بیٹا ہوں۔ تابا جو ان کی پہلی بیوی تھی، میں ان کا بیٹا ہوں۔ وہ انہیں ایسا سچ بتانے کی کوشش کر رہا تھا جن سے وہ انجان تھے۔ وہ دونوں ہی حیرت سے ملے جلے تاثرات لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اس سچ کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو انہیں ہضم نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اسی وقت شاہد کمرے میں داخل ہوا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ دونوں ابھی تک مرے کیوں نہیں؟ تم انہیں اس گھر میں لے کر کیسے آ سکتے ہو؟ یہ خالد بلوچ کے بیٹے ہیں۔ شاہد نے کافی کچھ سن لیا تھا، مگر اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اسے لگا شاید اس وقت شوکت کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسی لیے وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی شاہد نے ان کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا، شوکت دوڑ کر ان کے سامنے آیا اور ان دونوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا۔ خدا کے لیے بھائی، ان دونوں کو کچھ مت کرنا، یہ میرے بیٹے ہیں۔ تمہارے بیٹے ہیں؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، پھر یہ تمہارے بیٹے کیسے ہو گئے؟ یہ میرے ہی بیٹے ہیں، کیونکہ خالد کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا اور عائشہ کے ساتھ میرے تعلقات رہے، جن سے میرے یہ دو بیٹے ہیں۔ یہ آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کو انہیں اتنے غصے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایسے سچ پر شاہد کے در و دیوار ہل گئے۔ اس نے تو نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ وہ تو ایک نئی شادی کر کے اس میں سے اپنی اولاد پیدا کرنے کا سوچ رہا تھا، پھر اس کی اولاد سے جو بچے ہوں گے وہی اس بلوچ خاندان کے وارث ہوں گے۔ لیکن اس کے پاگل بھائی نے تو نہلے پر دہلا ہی مار دیا۔ یہ کہانی اگر وہ پہلے سناتا تو شاید
شاہد کا پلان کچھ اور ہی ہوتا، مگر یہاں تو کایا ہی پلٹ ہو گئی تھی۔ خبردار، جو تم نے ان کو اپنا بیٹا کہا یہ سچ ہے، یہ دیکھیں یہ رپورٹس۔ وہی رپورٹس ان کے ہاتھ سے لے کر شوکت نے شاہد کی طرف بڑھائیں، جنہیں پڑھنے کے بعد شاہد کا مزید خون کھول گیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اتنی بڑی جرات کرنے کی؟ لیکن اس میں کیا غلط ہے بھائی؟ محبت کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط ہے، لیکن یہ میرے بچے ہیں، آپ کو انہیں قبول کرنا ہوگا۔ میں انہیں اپنا نام دینے کے لیے تیار ہوں، اور جائیداد میں جتنا میرا حصہ بنے گا ان سب کے حقدار یہ لوگ بنیں گے۔ وہ دونوں حیرت سے کھڑے ان دونوں بھائیوں کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ انہیں تو آج پہلی بار پتہ چلا تھا کہ شوکت شاہد کا بھائی ہے۔ تم کون ہو جو ان کو اپنا نام دو گے؟ ان کو اپنی جائیداد میں کون سا حصہ دو گے؟ شاہد کی بات پر کچھ پل کے لیے شوکت اپنی جگہ گنگ رہ گیا۔ میں آپ کا بھائی ہوں اور بلوچ خاندان کا بیٹا ہوں۔ اس کی بات پر شاہد ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ بے وقوف انسان، تم 9 اور 13 میں بھی نہیں آتے۔ تمہیں کس نے کہا تم بلوچ خاندان کے بیٹے ہو؟ ہاں ویسے یہ سچ ہے کہ تم غفور بلوچ کے بیٹے ہو، لیکن یہ دنیا نہیں جانتی۔ مگر بھائی، آپ تو کہہ رہے تھے آپ نے اس پوری دنیا کے سامنے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ہم بھی غفور بلوچ کے بیٹے ہیں اور ہمارا بھی اس جائیداد پر حق ہے۔ ہم نہیں، صرف میں۔ شاہد نے اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹا۔ میں نے یہ سب صرف اپنے لیے کیا ہے۔ تم تو صرف ایک مہرہ ہو، اور تمہارے یہ بچے بے شک تمہارے وارث ہوں گے، بلوچ خاندان کا خون ہوں گے، لیکن ان کو بھی تمہاری طرح کچھ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے استعمال کیا۔ ہاں بالکل، جیسے میں نے خادم بلوچ کو استعمال کیا ویسے ہی تمہیں بھی استعمال کیا، کیونکہ میں خود سے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اس جائیداد کا وارث صرف میں ہوں، تم یا تمہارے یہ 2 ناجائز بچے نہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ اچھا ہوا تم انہیں لے کر یہاں پر آ گئے۔ شاہد نے اپنی گن نکال کر نشانہ ان دونوں کا باندھا، مگر شوکت ان دونوں کے سامنے ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں آپ کو اپنے بچوں کو نہیں مارنے دوں گا بھائی۔ آپ ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو کیسے مار سکتے ہیں؟ میں آپ کا بھائی ہوں۔ وہ یکدم ہی چیخ اٹھا۔ ساتھ ہی اس نے شاہد کے ہاتھ پر ایک زوردار لات دے ماری، پھر عادل اور حاشر کو دروازے کی سمت بھگایا۔ بھاگ جاؤ تم دونوں یہاں سے، اور التمش کے پاس جانا۔ شاہد کو دھکا دے کر وہ ان دونوں کو لیے باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ لیکن وہ تو ہمارا دشمن ہے، عادل جاتے جاتے پلٹا۔ نہیں، وہ دشمن نہیں ہے، دشمن یہ ہے۔ باقی جو دشمن تھے وہ چلے گئے ہیں، وہ تم دونوں کی حفاظت کرے گا۔ بس ایک بار ان کے پاس چلے جانا۔ بھاگو یہاں سے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر وہاں سے بھاگنے لگے، مگر تبھی پیچھے سے گولی کی آواز آئی تو دونوں یکدم ہی اپنی جگہ پر رک گئے۔ دونوں نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا تو شاہد نے شوکت کے پیٹ میں گولی مار دی۔ وہ شاید اور بھی مزید گولیاں چلانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر شوکت نے اس کے ہاتھ کو سختی سے دبوچا ہوا تھا، اور وہ کسی بھی طرح آخری سانس تک اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخری لمحوں میں اس نے مڑ کر اپنے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھا۔ پورا وجود پسینے پسینے ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ شاید تکلیف کی شدت ضرورت سے زیادہ تھی۔ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں گویا ہوا، مگر وہ دونوں اپنی جگہ ساکت تھے۔ تبھی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں کوشاں شاہد نے دوسرا فائر بھی کیا۔ وہ شوکت کے سینے میں جا لگا۔ حاشر نے عادل کی طرف دیکھا۔ یہ مر رہا ہے، ہمیں اسے بچانا ہوگا۔ نہیں، ہم اسے نہیں بچا سکتے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ یکدم ہی عادل نے حاشر کا ہاتھ کھینچا۔
مگر وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ کیا وہ ہمارا باپ ہے بھائی؟ اس کی بات پر عادل بھی اپنی جگہ رک گیا اور مڑ کر شوکت کی طرف دیکھا، جو اپنے سینے پر ان دونوں کے نام کی تیسری گولی کھا چکا تھا۔ ہاں، یقیناً وہ ہمارا باپ ہے، کیونکہ کوئی غیر کسی کے لیے سینے پر اتنی گولیاں نہیں کھاتا۔ تو پھر ہم اس کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ ہمیں اپنی جان بچانی ہے۔ اگر ہمارا باپ کہہ رہا ہے کہ ہمیں التمش کے پاس جانا ہے تو مطلب ہم اسی کے پاس جائیں گے۔ جیسے ہی وہ دروازے کی دہلیز پھلانگنے لگا، تبھی چوتھی گولی کا فائر ہوا اور شوکت اس دفعہ پوری طرح بے جان ہو کر لڑھکتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے خون میں لت پت وجود کے ساتھ جا گرا۔ شاہد تن فن کرتا ہوا باہر کی سمت آیا تاکہ ان دونوں کا قصہ ہی تمام کر دے، مگر وہ دونوں نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی گن لیے باہر چلا گیا، تبھی دروازے کی اوٹ سے نکل کر وہ دونوں اندر آئے۔ شوکت سے کچھ دور کھڑے ہو کر وہ اس کا حال دیکھ رہے تھے، جو اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اب میں سمجھ گیا ہوں، ہمارا سب سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ یہ شاہد ہی ہے۔ عادل کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے ہم سب کو برباد کیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ دونوں کھڑے نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے، مگر شوکت نے نظر گھما کر ان دونوں کی طرف دیکھا، جو نہ جانے کیوں اس سے دور کھڑے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے قریب آ جائیں، لیکن نہ تو وہ ایسی حالت میں انہیں پکار کر اپنے قریب بلا سکتا تھا اور نہ ہی شاید وہ آنے والے تھے۔ تبھی اس کی آنکھوں کے پیچھے کچھ ایسے منظر چلنے لگے جو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھے۔ وہ 8 سال کا تھا جب وہ تابا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، مگر تابا نے اسے دھتکار دیا اور کہا کہ وہ اسے اپنا بیٹا نہیں مانتی اور نہ ہی کبھی اسے بیٹا بولے گی۔ وہ ایک نحوست ہے جس کے باعث اس کا سب کچھ چھن گیا، لیکن وہ اسی کا بیٹا تھا۔ وہ جانتا تھا۔ اپنی ماں کی بے رخی دیکھ کر اسے لگا کہ وہ شاید اس سے ناراض ہے، تبھی وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھام کر رونے لگا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں تو مجھے معاف کر دیں۔ آپ جو کہیں گی وہ میں کروں گا، بس آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ وہ روتے روتے اپنی ماں کی قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر تم اس بلوچ حویلی کو میرے نام کر دو، جب تک میں نہ بلاؤں تم ان کے ساتھ رہو، جو ہم کہیں ویسا کرو تو شاید میں تمہیں اپنا بیٹا بلا پاؤں۔ جس دن میرا بلوچ حویلی پر راج کرنے کا یہ خواب پورا ہو گیا، اس دن میں تمہیں بیٹے کی طرح اپنا لوں گی، ورنہ بھول جاؤ میں تمہیں کبھی اپنا بیٹا بھی کہوں گی۔ تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ میں کروں گا جو آپ کہیں گی، میں کروں گا۔ اپنی ماں سے صرف ایک بیٹا بلوانے کے لیے وہ ساری زندگی کے لیے بلوچ حویلی کا غلام بن گیا۔ ہر کسی سے دھتکار سہی، کبھی کبھی تو خادم اور خالد بلوچ اسے بری طرح مار بھی دیتے۔ وہاں کا بچہ بچہ اسے پاگل، غریب، لاوارث بولتا۔ پھر آخر کار اس نے پاگل بننے میں ہی عافیت سمجھی۔ بچپن یوں ہی گزر گیا، پھر جوانی آ گئی اور جوانی میں بھی وہ کامیاب نہ ہو پایا۔ دھیرے دھیرے عمر ڈھلنے لگی، مگر جب واقعی ماں سے بیٹا بلوانے کا وقت آیا تو وہ اس دنیا کو ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ دوسری طرف منظر بدلا تو عادل 13 سال اور 12 سالہ حاشر اس کے آس پاس گھوم رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہو رہا تھا۔ پہلی بار وہ اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، بھلے وہ اسے پاگل پاگل بلا رہے تھے اور مٹی اٹھا اٹھا کر اس کے اوپر پھینک رہے تھے، لیکن وہ اسی بات سے خوش تھا کہ وہ اس کے پاس آ کر کھیل رہے ہیں، ورنہ تو اسے پاگل سمجھ کر وہ اس کے قریب بھی نہیں آنا چاہتے تھے۔ اس بات کی اسے اس قدر خوشی ہوئی تھی کہ رات کو وہ اکیلے بیٹھ کر پودوں کے درمیان رونے لگا۔ جب عائشہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، عائشہ، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے مجھے ابو بلائیں۔ وہ تمہیں ابو ضرور بلائیں گے شوکت، ایسے کیوں بیٹھ کر رو رہے ہو؟ میں بس اسی لیے رو رہا ہوں کیونکہ برسوں گزر گئے، میں نے خواہش کی کہ میری ماں مجھے بیٹا بلائے، وہ مجھے بالکل میرے بھائی شاہد کی طرح پیار کرے۔
لیکن اب میری عمر ڈھلنے لگی ہے، مجھے نہیں لگتا میری یہ خواہش کبھی پوری ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں میرے بچے مجھے کسی دن ابو بلائیں، مگر مجھے لگتا ہے میری یہ خواہش بھی حسرت بن کر میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی۔ کتنی مایوس کن باتیں کر رہے ہو، ایسے نہیں بولو، تمہارا خواب ضرور پورا ہوگا۔ پتہ نہیں، مگر مجھے زندگی میں کچھ بھی نہیں ملا جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ اگر کبھی مل گیا تو میں خود کو اس دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان سمجھوں گا۔ میری خواہشیں انوکھی نہیں ہیں، پھر بھی اپنی خواہش کو پانے کے لیے میں نہ جانے کیا کچھ نہیں کرتا، غلط بھی کیا اور صحیح بھی کیا، مگر نہ جانے مجھے کیوں لگتا ہے۔ بس کرو شوکت، مایوسی کی باتیں کر رہے ہو۔ اگر تم ایسی ہی مایوسی کی باتیں کرتے رہو گے تو یقیناً وہ تمہیں کبھی ابو نہیں بلائیں گے۔ ایسا مت کہو، وہ تڑپ اٹھا۔ تم خود ہی ایسی باتیں کر رہے ہو، اسی لیے کہہ رہی ہوں، خاموشی کے ساتھ اچھا اچھا سوچو۔ جب تم اچھا اچھا سوچو گے تو تمہارے ساتھ اچھا اچھا ہوگا۔ لوہا للن والے آ گئے۔ عائشہ کی بات پر اسے بہت تسلی ہوئی، لیکن اس کے دل کا ڈر واقعی سامنے آ گیا۔ نہ تو وہ خود کو بیٹا کہلوا پایا اور نہ ہی شاید ابو کہلوانے کی خواہش مکمل ہونے والی تھی۔ اس کہانی کے کرداروں میں شاید سب سے زیادہ مظلوم کردار شوکت کا ہی تھا، جسے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اپنی دو چھوٹی سی خواہشوں کو پانے کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی رائگاں کر دی، ہر صحیح غلط کام کیا، مگر پھر بھی وہ آج خالی ہاتھ جا رہا تھا۔ اسے کچھ حاصل نہیں ہوا، غلط کا ساتھ دے کر بھی وہ کچھ نہیں حاصل کر پایا۔ پر کیا واقعی اس نے ساری زندگی غلط کیا تھا؟ آنکھیں بند ہونے سے پہلے وہ اپنی زندگی میں کی جانے والی کوئی ایک اچھائی کو یاد کرنا چاہتا تھا، اور پھر واقعی اسے یاد آیا جب شاہد نے اسے ساوری کو مارنے کے لیے زہر دیا تھا، اور وہ جان بوجھ کر ساوری تک وہ زہر نہیں لے کر گیا، ورنہ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اس کے دو بیٹے تھے اور وہ کسی کے بچے کو نہیں مارنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف وہ لڑکی بھی مظلوم تھی اور پیٹ سے تھی۔ اس میں شاید انسانیت زندہ تھی، لیکن بس وہ اپنی حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے غلط کرتا تھا، کیونکہ اسے کبھی پیار نہیں ملا۔ اسے لگا تھا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو شاید پیار مل جائے گا، مگر نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس وقت اس کی اکا دکا سانسیں چل رہی تھیں، مگر آنکھیں پوری طرح کھلی تھیں۔ وہ خالی خالی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا بھائی؟ تبھی اس کے کانوں میں حاشر کی آواز آئی۔ ابو نے بولا ہے کہ التمش کے پاس جاؤ، تو ہم اس کے پاس جائیں گے۔ نہ جانے کہاں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ کر اس کے وجود سے ٹکرایا، ایسا لگا جیسے کانوں میں کسی نے رس کھول دیا ہو۔ ابو؟ ہاں، ہمارے ابو نے بولا ہے، ایک بار عادل اور ایک بار۔ حاشر نے جب اسے ابو کہا تو شوکت کی آنکھوں سے درد کے دو آنسو بہہ نکلے، لبوں پہ زخمی سی مسکراہٹ بکھر گئی، پھر یکایک ہی مکان کی طور پر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ تم آج بھی اپنی خالہ سے بات کر رہی تھی نا؟ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ شان کا بس نہیں چل رہا تھا اس کی خالہ کو اس دنیا سے ہی غائب کر دے، جس سے وہ گھنٹوں باتیں کرتی رہتی ہے۔ تمہیں میری خالہ سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ تم جانتے ہو وہ پاکستان آ رہی ہے، میں نے انہیں یہاں پر انوائٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ آ کر رہیں۔ کیا تم نے ان کو یہاں آنے کا بول دیا؟ کیوں؟ ان کا آنا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ اریبہ نے اسے غصے سے گھورا۔ نہیں نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس میں کہنا چاہتا تھا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ رہیں گی تو مجھے تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے وقت تھوڑا کم ملے گا۔ وہ اس کے قریب آ کر آنکھ دبا گیا۔ تمہیں تو ہر وقت فضول ہی سوچے گھیرے رکھتی ہیں، کوئی اور تو تمہارے پاس کام ہی نہیں ہے۔ وہ اسے سخت سست سنا کر اٹھنے ہی لگی، مگر وہ اسے کھینچ کر اپنے نیچے کرتا ہوا اس کے وجود پر حاوی ہونے لگا۔ تم جانتے ہو میری خالہ بہت اچھی ہے۔ ایک بار پھر اریبہ کا خالہ نامہ شروع ہو چکا تھا، اور بس شان کے کانوں میں درد ہو گیا۔ تبھی اریبہ کے گال پر زور سے کاٹ کر اپنی دانتوں کے نشان بنائے۔ خبردار، جو تم نے ایک بار پھر اپنی خالہ کا نام لیا۔ اریبہ نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے
اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا کر مزید کارروائیاں شروع کر دیں، اور پھر بس کمرے کے اندر اریبہ کی آہیں اور شان کی منمانیاں تھیں۔ اس کی منمانیوں کو سہتے ہوئے بھی اریبہ کا دھیان اپنی خالہ کی طرف ہی تھا، جو برسوں بعد پاکستان واپس آ رہی تھی۔ آج سے ٹھیک 17 سال پہلے انہوں نے پاکستان کیوں چھوڑا تھا، یہ بس وہی جانتی تھی، اور جس دن وہ پاکستان آ رہی تھی وہ وہی تاریخ تھی جس دن وہ پاکستان سے باہر گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا راز تھا جو وہ لوگ اپنے سینے میں دبا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ولیمے کی تقریب ہو چکی تھی۔ سارے فنکشن بلوچ حویلی کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ چھوٹے پیمانے پر کیے گئے تھے، مگر نازلی کو ان سب میں بھی بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ان سب کے درمیان وہ خود کو اجنبی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ دوسرا، عدنان کی محبت نے اسے 7 رنگوں میں رنگ دیا تھا۔ چہرے سے مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ کھڑکی میں کھڑی مسکرا رہی تھی جب خمار آلود نگاہیں لیے عدنان دروازہ بند کر کے اس کے برابر آ کھڑا ہوا اور پیچھے سے ہی نازلی کو اپنی آغوش میں لیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کیا سوچ سکتی ہوں؟ وہ خوبصورت مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے یقین ہے میرے بارے میں ہی سوچ رہی ہوگی۔ ہاں، آپ کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوں۔ یہ دن کتنے اچھے ہیں بمقابل میرے ماضی کے دنوں کے۔ ماضی کی بات پر عدنان نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ میری بات سنو، آئندہ تم اپنے ماضی کی بات نہیں کرو گی اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی سوچ اپنے دماغ میں لاؤ گی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تم میرا پرشدت روپ دیکھو گی، جو کہ میں تمہیں نہیں دکھانا چاہتا۔ آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ اسے ناراض ہوتا دیکھ کر نازلی کے چہرے سے مسکراہٹ بالکل غائب ہو گئی۔ میں ناراض نہیں ہو رہا، میں بس تمہیں بتا رہا ہوں۔ اپنے حال اور مستقبل کی طرف دھیان دو۔ ماضی کے لیے تمہارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ بس خیال آ جاتا ہے، ورنہ جگہ تو کہیں بھی نہیں ہے، اور یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ عدنان نے اسے اپنی آنکھوں سے ہی وارن کیا۔ اب مجھے اپنی غربت کا احساس دو تاکہ میں خود کو سیراب کر کے تمہیں تمہارے حق سے نواز سکوں۔ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہی عدنان نے کھڑکی بند کر کے اس کا رخ موڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی ہاتھ میں تھام کر اوپر کی طرف کرتے ہوئے اسے پوری طرح کھڑکی کے ساتھ پن کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ نازلی کو کسی ایسے اقدام کی توقع نہیں تھی، اسی لیے یکدم ہی بوکھلا گئی۔ ایسے ہی کھڑی رہنا۔ عدنان نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ کر بکھرے بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کر کے پن لگا دی۔ وہ یوں ہی کھڑکی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ ٹکا کر اس کی کارروائی کو محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی جوڑا بن گیا اور اس نے پلٹنے کی کوشش کی، مگر عدنان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے فراک کے پیچھے لگی ہوئی زپ کو پوری طرح چاک کر دیا اور اپنے لبوں سے اس کی گردن کو چھوتے ہوئے کندھوں سے فراک کو نیچے کی طرف سرکانے لگا۔ ہاں تو ریڈرز، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوئے جو میں نے عدنان اور نازلی اسپیشل ایپیسوڈ دی تھی۔ ان کے مطابق وہ احمد اور زنیرہ جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ یار وہ ان کے جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ لیجنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا تجربہ بولتا ہے، یہ بیچارے بچے ہیں۔ مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کمنٹ آیا کہ میں ڈیمن آف ڈیول یہ شروع کر دوں۔ میں نہیں شروع کر سکتی، پہلے میں شعر مات اور یہ ختم کروں گی، اسی کے بعد شروع کروں گی۔ ایک اور کمنٹ آیا کہ میں شعر مات ختم ہی نہیں کرنا چاہتی، میں کوئی بھی ناول نہیں ختم کرنا چاہتی، میں بس ایسے ہی آدھے ادھورے ناول چھوڑنا چاہتی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں ایک رائٹر ہوں اور میں تم کو تو صفحیاں دے نہیں رہی، لیکن پھر بھی تم لوگوں کو بس میں امید دلا رہی ہوں کہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ میرا ناول ہے، میں اسے پورا ہی کروں گی۔ جو لوگ
روزانہ آ کر شے اور مات کا پوچھتے ہیں. مجھے یقین ہے جس دن شے اور مات کی ایپیسوڈ میں نے دے دی وہ لوگ سرے سے ہی غائب ہوں گے. اور شے اور مات کے ایپیسوڈ کو لے کر میں آپ لوگوں کو کوئی دلاسا نہیں دینا چاہتی، لیکن پھر بھی میں یہ اتنا کہوں گی کہ کل یا پرسوں آ جائے گی. کل یا پرسوں مسٹ ہے کہ آ جائے گی، تو مطلب آ جائے گی. رائٹر نے بولا ہے تو مطلب بولا ہے. ویسے تو میں نے پہلے بھی بہت بار بولا ہے، لیکن ہر بار اس یوٹیوب نے میرے وعدے کا بربادہ اٹھا دیا. اچھا، آج کی قسط کے اندر نازلی اور عدنان کا سین تھوڑا سا اوور ہو گیا. آپ لوگ نا کوئی بھی نیچے الٹا سیدھا کمنٹ نہیں کریں گے. کل ایک بہت ہی گندا سا کمنٹ آیا تھا جو کہ اب میں یہاں پہ بولنا بھی نہیں چاہتی. ان کی بدتمیزی کا اتنا بڑا لیول تھا کہ اس کو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ شرم ہی نہیں آتی. اگر شرم ہوتی تو ایسا کمنٹ نہیں کرتا. بندے کو اچھا لگتا ہے نا تو وہ نائس بھی بول دیتا ہے. ایسی بے شرمی والے کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مجھے یقین ہے اگر وہ سن رہا ہوگا نا تو یقیناً اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ منحوسیت میں نے ہی پھیلائی تھی. ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایپیسوڈ ریڈ کیوں نہیں کر رہی. کیونکہ میں نہیں کر رہی. وہ اسی لیے نہیں ریڈ کر رہی کیونکہ پڑھا نہیں جا رہا اس وقت. میرے گلے میں شدید 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 ایچن سی ہو رہی ہے. ویسے میں نے کبھی آپ لوگوں کو بتایا کہ مجھے گلے کا مسئلہ ہے. ہاں، مجھے گلے کا مسئلہ ہے. تبھی میری ایسی عجیب و غریب سی آواز نکلتی ہے اور کبھی باریک ہو جاتی ہے، کبھی بھاری ہو جاتی ہے. کبھی ایسا لگتا ہے کہ بس کیڑی جیسی کیڑی بولوں گی. ہم لوگوں میں تو کیڑی بولتے ہیں. چینٹی چینٹی. ہم پنجابی ہیں تو کیڑی بولتے ہیں اور اردو میں چینٹی ہوتا ہے. چینٹی جیسی آواز نکل رہی ہوتی ہے. کبھی کبھی صحیح نکل جاتی ہے لیکن